اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ النفس واللہ رؤوف بالعباد صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ مرحومین کی یاد میں اور ترحیم و تکریم میں یہ مجلس عزا برپا ہے، اور اس میں مناسب یہی ہے کہ ہم اسی موضوع کو بیان کریں اور سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے، اور زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی چیز موت بھی رکھی ہے، اور زندگی اور موت کو آپس میں اس طرح سے ملایا ہے کہ زندگی موت سے جدا نہیں ہے اور موت زندگی سے علیحدہ نہیں ہے، لیکن ہم انسان ان دونوں کے تعلق سے غافل ہیں کہ زندگی اور موت کا آپس میں رابطہ کیا ہے۔ ہمیں زندگی گوارا ہے اور موت ناگوار ہے، اور خصوصاً موت، اپنی موت سب سے زیادہ ناگوار ہے، اور اپنے عزیزوں، اقارب، احبہ، قرابت داروں کی موت بھی ناگوار ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے آنکھوں کے سامنے اور ہماری سماعتوں میں بہت سارے لوگوں کی موت کا ذکر آتا ہے۔ ہم خبروں میں روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، بڑی تعداد حادثات میں موت کا شکار ہو جاتے ہیں، یا طبعی موت یا بیماری کے نتیجے میں، اور یہ خبر سن کر ہم معمول کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جبکہ یہی دو مطلب سمجھنا انسان کے لیے ضروری ہے، زندگی اور زندگی کا مقصد، اور زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی حقیقت موت۔ ہم موت سے اس وجہ سے زیادہ بیزار ہیں کہ موت کا معنی ہم فنا کرتے ہیں، خاتمہ ہے، نابودی ہے، کل عدم ہونا موت کی تفسیر کرتے ہیں، اور یہ چیزیں حقیقتاً ناپسندیدہ ہیں۔ نیستی، عدم، فنا، نابودی، ان کے اندر کوئی خیر کا پہلو کسی جہت سے نہیں ہے، اور چونکہ ہم موت کو اس کے مساوی سمجھتے ہیں، اس لیے موت بھی ہمارے لیے ناقابل تحمل ہے۔ لیکن خالق زندگی و خالق موت نے اس طرح سے موت کو مقرر نہیں کیا، انسان کی موت کو، کہ یہ نیستی ہو، نابودی ہو، فنا ہو، عدم ہو، بلکہ موت انسان کی زندگی کے تسلسل کا ہی ایک مرحلہ ہے۔ زندگی ایک مسلسل حقیقت ہے جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے۔ ایک نقطے سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر تدریجاً دھیرے دھیرے یہ زندگی بڑھتی جاتی ہے، مرحلہ بے مرحلہ، اور ایک مرحلے سے گزر کے دوسرے مرحلے میں جب داخل ہوتی ہے زندگی، تو وہ مرحلہ موت کہلاتا ہے۔
اور اس کے بعد پھر زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ نے انسان کو عطا کی ہے۔ ہمارا ترجمہ یا تفسیر یہ ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ ہے، اور قرآن میں اللہ کا فرمانا ہے کہ موت زندگی کا تسلسل ہے۔ اور موت سے جو چیز موت میں ناگوار ہے وہ خاتمہ نہیں ہے، بلکہ اس معنی میں موت سے انسان کو پریشان ہونا چاہیے، موت سے گھبرانا چاہیے کہ زندگی جو گزری تھی اور اب موت نے اس زندگی کو دیگر مرحلے میں داخل کرنا ہے، وہ زندگی اپنے انجام تک پہنچی ہے، اسے انسان نے ملاحظہ کرنا ہے وہ کیسی زندگی تھی۔ جس طرح زندگی کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، زندگی کی ضرورتیں مہیا کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے لیے تمام اسباب والدین اور ارد گرد کے لوگ فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ موت کے لیے بھی تیاری کرو، جس طرح زندگی کی تیاری کرتے ہو موت کی بھی تیاری کرو۔ آپ آمادگی کے ساتھ زندگی گزارو اور آمادگی کے ساتھ موت کے مرحلے کو بھی طے کرو۔ چونکہ آمادہ نہیں ہوتے، ہم تیار نہیں ہوتے موت کے لیے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ مرحلہ زندگی اور موت کا جو ہر انسان سے درپیش ہے، اور دوسروں کی موت پہ ہم غمگین ہوتے ہیں، اپنی موت سے غافل ہوتے ہیں۔ آج بھی یہ مجلس ان انسانوں کے لیے ہے جو موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں، لیکن جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی موت کا کوئی نہ ان کو چنتا ہے اور نہ وہ اس موضوع پہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر زندہ انسان کی موت کا ذکر گھر میں آ جائے کسی بچے کی زبان پر، تو بڑے اٹھ کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں یا اسے کہہ دیتے ہیں تیرے منہ میں خاک۔ اگر بچے کے منہ سے نکل جائے کہ اگر میں مر جاؤں، میرے بہن بھائی میں سے کوئی مر جائے، میرے ماں باپ میں سے یا ہمارے رشتہ داروں میں سے کسی کو موت آ جائے، تو فوراً اس کا منہ بند کر دیتے ہیں، تیرے منہ میں خاک، ہماری موت کی بات کیوں کرتا ہے۔ جو مر چکے ہیں ان کی موت کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے یا کیا ہے، قرآن کریم نے بھی کیا ہے اور ہمیں بھی حکم ہے کریں، تذکر موت کا، ذکر موت کا، یاد موت کی کریں، تاکہ اپنی موت سامنے رکھیں آپ۔ وہ جو گزر گئے تیاری کر کے مرے یا بغیر تیاری کے چلے گئے، آپ کم از کم آمادہ ہو کے اس مرحلے کی طرف بڑھیں آپ۔ یہ اس لیے موت کا ذکر انسان کی زندگی سنوارنے کے لیے ہے، زندگی بنانے کے لیے ہے۔ موت اور زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور حقیقت ہے جس کا جاننا انسان کی زندگی کو بھی بامقصد بنا دیتا ہے اور انسان کے لیے موت کو بھی آسان بنا دیتا ہے، اور وہ حقیقت ہے جو انسان اور انسان کے عمل کے درمیان رابطہ ہے۔ زندگی اور موت انسان کی ہے، انسان کے متعلق کوئی بھی موضوع جو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے یا احادیث میں ہے یا علوم نے ذکر کیا ہے، وہ موضوع اس وقت تک ہمارے لیے واضح نہیں ہوگا جب تک خود انسان ہمارے اوپر کھل نہ جائے کہ انسان کیا ہے۔ انسان کی زندگی اس وقت سمجھ میں آئے گی جب انسان سمجھ میں آ جائے، اور انسان کی موت اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گی جب انسان سمجھ میں آ جائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے انسان کی ہدایت بیان کی ہے۔ انسان کے اعمال، فرائض بعد میں بیان کیے ہیں، انسان کو انسان سے پہلے آشنا کروایا ہے۔ انسان کیا ہے؟ وہ حقیقت جو انسان بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اور جب یہ حقیقت بھول جاتا ہے تو اسے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔
ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اللہ کو بھول گئے، نسیان طاری ہو گیا، فراموش کر بیٹھے، اور خدا فراموشی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ ہم خود فراموش ہیں، اور خود فراموشی کا ہی نتیجہ ہے خدا فراموشی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ معرفت نفس اور معرفت رب آپس میں مربوط ہیں، اور نسیان نفس اور نسیان رب ان کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جو رب کو بھولا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو بھی بھولے گا، اور جو اپنے نفس کی معرفت رکھتا ہے وہ اپنے رب کی بھی معرفت رکھتا ہے۔ ہم خود فراموش ہیں، ہم اپنے بارے میں بہت غلط فہمی کا شکار ہیں، اپنے بجائے کسی اور کو خود سمجھا ہوا ہے۔ ہمارے حکیم، رہنما، معلم جو اللہ تعالیٰ نے اس بر صغیر کی سرزمین پر ایک ایسا شخص پیدا کیا ہے، علامہ اقبال، جو ہمیں رموز قرآن، رموز دین سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ ان کی تعلیمات کی بنیاد ہی خودی پر ہے، خود شناسی پر ہے، خود سازی پر ہے، کہ یہ قوم اپنے آپ کو بھول چکی ہے، اس قوم میں خود فراموشی آ گئی ہے، اپنی خودی بھول چکی ہے۔ تو جب خود کو تلاش کریں گے تو خود کا رابطہ خدا سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جو حقیقی خود تک پہنچے گا اس کو خدا کا بھی پتہ مل جائے گا۔ لیکن ہم کاذب خود میں گرفتار ہیں، یعنی ہم جو اپنے آپ کو انا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، سب سے زیادہ لفظ جو ہم جس کا اقرار کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، اور جس لفظ سے پوری زندگی گزار دیتے ہیں، وہ میں اور میرا۔ خوب یہ میں جس کو گرفتار ہیں ہم، یہ کاذب ہے، جھوٹی ہے، حقیقی خود ہی نہیں ہے۔ چونکہ جب کسی اور کو ہم اپنی جگہ لا کے بٹھا دیں تو وہ چیختا ہے، بولتا ہے، وہ ڈنڈورا پیٹتا ہے اپنا۔ لیکن حقیقی اپنی پہچان کر لیں، پھر خاموشی طاری ہو جاتی ہے، پھر میں زبان پر نہیں آتی۔ جو اپنی حقیقت تک پہنچا ہے اس کی زبان سے میں حذف ہو جاتا ہے، لیکن جو اپنی حقیقت سے دور ہے اور اپنی جگہ کسی اور تصویر کو خود بنا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بار بار میں کا تذکرہ کرتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور منفرد پیدا کیا۔ انسان کی خلقت کا نام فطرت رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فطر الناس، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ باقی تمام مخلوقات کو لباس خلقت پہنایا گیا ہے، انسان کو لباس فطرت پہنایا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فطرت انسان کے اندر کسی عضو کا نام ہے، یا فطرت اندر موجود کسی خاص حصے کا نام ہے۔ جیسے ذہن انسان کے حقیقت کے اندر ایک حصہ ہے، فطرت حصے کا نام نہیں ہے۔ فطرت کا مطلب ہوتا ہے خلقت کی کیفیت، خلقت کا ایک مخصوص انداز، ایک خاص قسم کی خلقت، اس کو فطرت کہتے ہیں۔ جیسے لباس بنا ہوا ہو عام معمول کے مطابق، یہ لباس ہے، اور ایک خاص طرز کا لباس بنا ہوا ہو، اس کا نام علیحدہ رکھ دیتے ہیں آپ۔ فطرت خلقت ہی کا نام ہے، لیکن خاص خلقت کا نام ہے۔ اس میں خصوصیت کیا ہے؟ اس میں خصوصیت یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے انسان بنا کر پیدا نہیں کیا۔ یہ ابجد سمجھ لیں ہم، انسانیت کی ابجد قرآن نے ہمیں پہلے بتائی ہے، پھر اس انسان کی ہدایت، اس انسان کی تربیت، اس انسان کی زندگی، اس انسان کی موت، اس انسان کے اعمال کی باری آتی ہے۔ پہلے انسان ہے۔ انسان کو اللہ نے انسان بنا کر پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان بنا کر نہیں پیدا کیا۔ ہم سب جب پیدا ہوئے پہلے دن تو انسانی فریم پیدا ہوا ہے، انسان پیدا
نہیں ہوا، انسانیت کا بیج پیدا ہوا ہے، انسانیت کا ایک ایسا باصلاحیت لوتھڑا پیدا ہوا ہے جو بعد میں انسان بن سکتا ہے، ابھی انسان نہیں ہے، یہ انسان بن سکتا ہے۔ اور اس کو اللہ نے فریم پورا کر دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جب اللہ نے اس کی فریم بنائی تو وہ بڑی خوبصورت بنائی ہے۔ اس فریم کے اندر اب انسانیت انسان نے خود بنانی ہے۔ انسانیت کے لیے اللہ نے ہدایت کا اہتمام کر دیا ہے، قرآن کریم نازل کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، اہل البیت علیہم السلام منصوب ہوئے ہیں، اور اولیاء علماء ان سب کی مأموریت ہے، انہیں وہ دستور دے دیا گیا ہے۔ قرآن انسان سازی کا منشور ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو انسان بناتی ہے، انسان ہی کے لیے نازل ہوئی ہے اور انسان بنانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ہم نے قرآن کے بہت سارے اور مصرف نکال لیے ہیں، زیادہ تر جن کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا، اور ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جنہیں منع کیا گیا ہے کہ قرآن کو ان کاموں کے لیے استعمال نہ کرنا۔ قرآن پہ قسمیں نہ کھانا، قسم کھانے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا۔ قرآن سے فال نہ نکالنا، وہ کام جو ہم تاکیداً کرتے ہیں علماء اور عوام مل کر، اور قرآن سے فال نکالتے ہیں، یہ فال کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا۔ قرآن اپنا تعارف خود کروا رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے قرآن، فال نہیں ہے، فال مت نکالو۔ حدیث میں بھی ہے لا تفعلوا بالقرآن، قرآن سے فال مت نکالو۔ فال کا قرآن نے الگ سے بھی ذکر کیا ہے کہ لوگ نکالا کرتے تھے فال، اور وہ تیروں سے نکالتے تھے اور گوٹیوں سے نکالتے تھے۔ یہ گوٹیاں جو ہم پھینکتے ہیں، فال نکالنا، یہ لوڈو تقریباً مومنین کھیلتے ہیں، ایمان کا حصہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، عمل صالح میں سے ایک لوڈو کھیلنا ہے۔ گوٹی پھینکتے ہیں آپ، اس گوٹی میں اس کے چاروں طرف کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، تو یا اس کے اندر نقطے بنے ہوتے ہیں، ڈاٹ بنے ہوتے ہیں، تو آپ جب گوٹی پھینکتے ہیں تو آپ کو تو نہیں پتہ کون سا نکلے گا عدد۔ یہی فال اسی کو کہتے ہیں کہ آپ پھینکیں، مثلا آپ کہتے ہیں میں باہر جاؤں یا نہ جاؤں، تو گوٹی پھینک کے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر گوٹی میں یہ نمبر آیا تو میں جاؤں گا، گوٹی میں یہ نمبر آیا تو میں نہیں جاؤں۔ خوب یہی فال ہے۔ سکہ پھینکتے ہیں، سکہ ٹاس پھینکتے ہیں، اس کو ادھر گرا ادھر گرا، یہی فال ہے، اسی کو فال کہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے قرآن استعمال نہ کرو، استفادہ نہ کرو، قرآن ہدایت کے لیے ہے۔ اور قرآن کی ہدایت بھی یہ نہیں ہے کہ قرآن نے آپ کو ٹریفک پولیس کی طرح، جس طرح پرانے پولیس والے ہوتے تھے، موجودہ تو صرف چالان کاٹتے ہیں، پچھلے جو پولیس والے ہوتے تھے وہ ٹریفک کی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ اب ان کی جگہ سگنل لگا دیے گئے ہیں، لائٹیں ہیں سرخ اور سبز، اورنج قسم کی۔ لیکن پہلے والے جو پولیس، یاد ہوگا یہ پرانے بزرگوں کو، وہ چوک میں ٹریفک سپاہی کھڑا ہوتا تھا تو وہ سارا دن ہاتھوں کے اشاروں سے اس ٹریفک کو روکتا تھا، دوسرے کو چلاتا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے کہ چوک میں کھڑے ہو کر کسی کو ادھر بھیج دینا، کسی کو ادھر بھیج دینا، کسی کو روک لینا، کسی کو کہنا تم چلے جاؤ، یہ نہیں ہے ہدایت۔ ہدایت کا نمونہ جو اگر ہم دیکھنا چاہیں، مالی بیج بوتا ہے یا کسان بیج بوتا ہے، پھر زمین ہموار کرتا ہے، اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کو کھاد ڈالتا ہے، اور اس بیج سے پودا نکالتا ہے، یہ ہدایت ہے۔ بیج میں چھپا ہوا پودا نکالنا، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ ٹریفک پولیس کے اشارے کرنا یا ممبر پہ بیٹھ کے نقطے مارنا، چیخنا چنگاڑنا، یہ نہیں ہے ہدایت۔ یہ قرآن اس کو لہو کہتا ہے، لہو۔ لہو یہ بھی قرآنی اصطلاح ہے۔ قرآن میں لہو کھیل کود کو نہیں کہتے، یہ غلط ترجمہ ہمارے اردو مترجمین نے کیا ہے۔ تمام میں نے اکثر مسالک کے ترجمے دیکھے ہیں، سب نے کھیل کود مانا کیا ہے، لہو و لعب کا۔ کھیل کود نہیں ہے، کھیل کو بھی عربی زبان میں لہو نہیں کہتے، لعب نہیں کہتے۔ لہو
اس مصروفیت کو کہتے ہیں، اس مشغولیت کو کہتے ہیں جو انسان سے مقصد بلا دے۔ ہم ہوتے ہیں کبھی گھر سے نکلتے ہیں کام کرنے کے لیے، راستے میں کوئی دوسرے چودھری صاحب مل گئے، انہی کے پاس بیٹھے ہوئے سارا دن گپوں میں لگے رہے، یہ بھول گئے آئے کس لیے تھے، کرنے کیا آئے تھے ہم۔ یہ جو بیٹھ کر سیاسی گفتگو کی، مذہبی گفتگو کی، فلاں گفتگو کی، مقصد جس چیز نے ہم سے بلا دیا وہ لہو ہے، وہ مقدس ہو یا غیر مقدس ہو۔ وہ اگر ٹائم پاس کر رہے ہیں مجلس کے اندر بیٹھ کر ٹائم پاس کر رہے ہیں، ذاکر خطیب اپنے فیس میٹر چل رہا ہے اس کا، وہ رکشے کی طرح وہ اپنا میٹر پورا کر رہا ہے، ریڈنگ کر رہا ہے۔ وہ ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی تو لوگ، مجلس بڑی اچھی تھی، نکتے لگ رہے تھے، تو بار بار لوگ اٹھ کے نعرے لگا رہے تھے۔ وہ جو خطیب تھا اس کو موقع نہیں دیتے تھے، بانی اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے مجمع کو ہاتھ جوڑ کے کہا کہ یہ 5,000 روپیہ فی منٹ کی سپیڈ سے پڑ رہا ہے، 5,000 فی منٹ اس کو میں دے رہا ہوں، تو ٹائم تو سارا آپ پورا کر جاؤ گے، 25 منٹ آپ نعرے لگاؤ گے، میں نے اس کو نعروں کے تو نہیں پیسے دینے، میں نے اس کو اس کی سروس کے پیسے دینے، اس کو بولنے دو، یہ اپنے پیسہ پورا کرے۔ اگر آپ مجلس پڑھ رہے ہیں، اس مجلس میں صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں آپ، یہ لہو ہے، یہ ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت، مثال میں نے دے دی، بیج کے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو بیج سے نکال کے نکھار کے پال پوس کے پودا بنا دینا، یہ ہدایت ہے۔ یہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا اس لیے کہ ہدایت کریں انسانوں کی۔ ہدایت سے مراد یہ ہے کہ ان انسانوں کے اندر انسانیت کا بیج موجود ہے، اس بیج سے انسانیت نکال کر ان کو انسان بنا دینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ڈھانچہ پھلتا پھولتا رہے، 60-70 سال کا ہو جائے لیکن اس کے اندر انسانیت نہ آئے، انسانی خصائل نہ آئیں، انسانی صفات نہ آئیں۔ زندگی اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے، زمین پہ اسی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جو ہمارا ایک دورانیہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، جنم سے لے کے موت تک، یہ دورانیہ اس کام کے لیے ہے، اور اتنا کافی ہے، اس دورانیے میں یہ کام ہو جاتا ہے۔ جنم سے اگر بیج اگانا شروع کریں تو موت تک انسان کو اتنی مہلت اور اتنی فرصت دے دی جاتی ہے کہ وہ اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو پروان چڑھا کے وہ خود انسان بن جاتا ہے، اور اسے انبیاء انسان بنا دیتے ہیں۔ اس لیے نبیوں نے فیکٹریاں نہیں لگائیں، موٹر سائیکل نہیں بنائے، ٹریکٹر نہیں بنائے۔ یہ کام آپ کے خود اپنے کرنے کے ہیں، اور آپ خود کر رہے ہیں اور بنا بھی لیے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا، ویسے ہمارے کچھ لوگ ممبروں پہ کوشش کرتے ہیں یہ چیزیں بھی انبیاء کی طرف منسوب کرنا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ نہیں، سائنسدانوں نے کی ہیں، یہ کشف کیا ہے، بنایا ہے، فیکٹریوں میں، لیبارٹریوں میں یہ کام ہوتا ہے۔ جو کام انسان خود کر سکتے ہیں ان کے لیے خدا نے نبیوں کو نہیں بھیجا، نبیوں کو اس کام کے لیے بھیجا ہے جو سب سارے مل کر بھی نہیں کر سکتے، سب مل کر بھی نہیں کر سکتے وہ کام، اور وہ انسان کے اندر انسانیت کی صلاحیت کو بڑھا کر، پروان چڑھا کر انہیں مقام انسانیت تک پہنچانا ہے۔ اسے قرآن کریم نے خلافت بھی کہا ہے، اسے قرآن کریم نے لقاء اللہ بھی کہا ہے، اور اسے انسانیت کا بھی نام دیا گیا ہے۔ یہ زندگی اس مقصد کے لیے ہے۔ اب اس زندگی میں ہم کیسے یہ کام کریں، اپنے اندر عمارت انسانیت کی کیسے بنائیں؟ میں کوشش کروں گا آپ کے لیے وہ راز، وہ ایک حقیقت بیان کروں تاکہ ہماری زندگی کو ایک جہت ملے، اور پھر موت کی گھبراہٹ دور ہو جائے ہم سے، ہم موت سے نہ گھبرائیں پھر ہم، اور خصوصاً اپنی موت سے۔ دوسروں کی موت پہ بے شک غمگین ہوں، لیکن اپنی موت کا انتظار کریں، یا اپنی موت کی تیاری کریں۔ کس طرح سے کریں؟ ہمارے ذہن میں ایک غلط فہمی ہے، وہ انسان کا عمل اور عمل کا نتیجہ اجر۔ ہم نے یہ ذہن میں، یعنی ہمیں بتایا گیا، ظاہر ہمارا اپنا موروثی نظریہ تو نہیں ہے، ہمارے خاندان کا، برادری کا تو نہیں ہے یہ نظریہ۔ مثلا یہاں اس دیہ میں جتنی برادریاں ہیں، جٹ ہیں، بٹی ہیں اور سادات ہیں، تو
تو یہ ان کا خاندانی نظریہ تو نہیں ہے، یہ انہیں اپنے اپنے مسجد میں بتایا گیا ہے کہ آپ نیک عمل کرو، عمل صالح کرو، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ ثواب کیا ہوگا؟ ثواب یہ کہ آپ زندگی میں کچھ نہیں ملے گا، زندگی میں صرف کام کرتے جو، عمل کرتے جو، عبادتیں کرتے جو، روزے رکھتے جو، نمازیں پڑھتے جو، صدقہ دیتے جو، خیرات کرتے جو، زیارتیں کرتے رہو۔ ابھی کچھ بھی نہیں ہے، سب ہدار ہے۔ جب آپ مرو گے، مرنے کے بعد بھی پھر کچھ نہیں ملے گا، جب آپ اٹھائے جاؤ گے پھر ابھی کرتے رہو سارا کچھ، پھر مر جاؤ گے، آپ کی اس میں نامے میں لکھ دیا گیا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہیں تعمیراتی منصوبہ ہوتا ہے جہاں زیادہ لیبر کام کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ، تو وہاں پر ان کے سپروائزر فورمین بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہر لیبر کی حاضری لگاتے ہیں، اتنے بجے آیا ہے، اتنا کام کیا ہے، دیہڑی لکھتے ہیں، اتنے بجے چھٹی کر کے چلا گیا ہے، دیہڑی اس کی اتنی بنتی ہے، یا روزانہ دے دیتے ہیں، یا ہفتے میں دے دیتے ہیں، یا آخر میں دے دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، ہمیں کام پہ لگا دیا گیا ہے کہ آپ نمازیں پڑھو لیبر کی طرح، روزے رکھو، حج کرو، صدقہ کرو، نیک کام کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ خوب اجرت کہاں ہے، اجر کہاں ہے، وہ لکھا جا رہا ہے۔ سپروائزر موجود ہیں، کرامن کاتمین، آپ کی دیہڑیاں لگا رہے ہیں، اور وہ محفوظ ہے۔ خوب کب دیں گے؟ چونکہ لیبر جو ہوتے ہیں وہ مہینے کے آخر میں لڑنے آ جاتے ہیں، ہمارے گھر میں خرچہ نہیں ہے، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، بجلی کا بل نہیں دے سکتے ہم، آپ کام کروا رہے ہو، دے کچھ بھی نہیں رہے ہو آپ۔ تو انہیں جو تیز ہوتے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں بھئی دیں گے، آپ کا بالکل جمع ہے، سارا پیسہ آپ کو دیں گے، تو اسی طرح ان سے کافی کام لے لیتے ہیں۔ خوب ہمیں لگا دیا گیا کام پر، کام کرتے رہو کرتے رہو، کبھی کوئی صلہ بھی تو ملے، وہ مطمئن رہو، وہ محفوظ ہے، لکھا جا رہا ہے، دیہڑیاں لگ رہی ہیں آپ کی۔ یہ کب ملے گا؟ مرنے سے پہلے پہلے نہیں، قبر میں نہیں۔ اور یہ قبر کا دورانیہ کتنا ہوگا یہ بھی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ قیامت کے بیچ میں کتنے ہزار سال گزرتے ہیں، کتنے ملین سال بیچ میں گزرتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، تاریخ جو بتاتی ہے نسل آدم زمین کے اوپر آئی ہے، حضرت آدم کو، جو اس نسل کے موجودہ نسل جو ہم ہیں، اولاد آدم، ہماری جو نسل ہے، اس کو جو علمی تحقیقات کے مطابق 6000 سال گزرے ہیں اس کو۔ اگرچہ زمین کی کھدائی میں انسان لاکھوں سال، کروڑوں سال پرانے آثار بھی مل رہے ہیں، لیکن وہ کسی اور نسل کے ہیں، اس نسل کے نہیں ہیں۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کی ایک روایت میں بھی ہے کہ آدم ایک نہیں ہیں، اس روایت کے مطابق کہ ہم 9ویں یا 10ویں آدم کی اولاد ہیں، ہم 9ویں آدم کی اولاد ہیں، اس روایت کے مطابق 9ویں یا 10ویں کی، اب میرے ذہن میں تردید ہے، روایت میں وہی ہے، یا 10واں ہے یا 9واں ہے، کہ ہم 9ویں آدم کی اولاد ہیں۔ پہلے آدم کی اولاد بھی زمین پر آئے ہیں، اپنی زندگی گزار کے اپنا ٹینیور مکمل کر کے چلے گئے ہیں، پھر نئی خلقت ہوئی ہے، نیا آدم، اس روایت کے مطابق۔ بہرکیف یہ مسلم ہے کہ یہ نسل بہت قدیمی نہیں ہے، موجودہ انسانی نسل 6000 سال پرانی ہے۔ خوب 6000 سال تو ہمیں گزر گئے ہیں، ہمارے اجداد کو، آبا کو، اب وہ سارے فوت ہو گئے ہیں، ابھی قبروں میں ہیں، وہ سارے 6000 سال سے قبروں میں، ابھی قیامت نہیں آئی، تو 6000 سال سے تو وہ اس ویٹنگ روم میں ہیں، قیامت نہیں آئی۔ اجر کہاں ملنا ہے ان کو؟ قیامت میں۔ 6000 سال تو ہو گئے ہیں، انہوں نے جتنے اعمال کیے، 6000 سال سے تو ان کو کچھ نہیں ملا۔ اب جب اٹھائے جائیں گے، کب اٹھائے جائیں گے وہ کچھ معلوم نہیں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے۔ لوگ رسول اللہ سے پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، تو حضور فرماتے یہ اللہ کے پاس ہے، یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، قیامت کب آئے گی۔ یہ جو منجمین بیٹھے ہوئے پیش گوئیاں کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ قیامت کا علم اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں دیا، خداوند کے پاس ہے، مختص علم ہے قیامت کا، کب آئے گی نہیں معلوم۔ بس ایک لامتناہی یا لامحدود مدت ہے، تو اجر اس وقت ملے گا، وہاں ملے گا کیا؟ وہ اجر
جیسا ہمیں تفسیر کر کے بتایا گیا ہے، وہ کچھ انار ملیں گے روزانہ آپ کو، کچھ تھوڑے کھانے پینے کی چیزیں، دودھ دہی ملے گا، نہریں ہوں گی وہاں پر، اور حوریں ہوں گی، آپ کی محلات ہوں گے. یہ ساری چیزیں جو چندرائے میں نہیں ہیں ابھی، یہ ساری وہاں ہوں گی، وہاں پر جس کی آپ آرزویں کرتے ہیں، یہ سب کچھ وہاں ملے گا. تو اتنا لمبا سودا ہے کہ آج عمل کریں آپ، اور ہزاروں سال بعد یا ملین سال بعد اجر کیا ملے گا؟ انار اور سیب. وہاں پر دودھ دہی شہد، یہ چیزیں وہاں پر آپ کو اجر ملیں گی. خوب یہاں پر انسان پھر تھوڑا سا تردید میں آ جاتا ہے کہ میں اتنی محنت یہاں پر کروں، دیں کچھ بھی نہیں، نقد کچھ بھی نہیں مل رہا، دہڑیاں نوٹ کر رہے ہیں، جب مروں گا وہاں نامہ عمل کھلے گا، پھر کہیں گے جی اتنی دہڑیاں آپ کی، اتنی آپ کی، اتنا آپ کا بنتا ہے، اتنا آپ کا، اتنا آپ کا بنتا ہے، پھر اس کے مطابق ہمیں رہائش دے دی جائے گی. اسی سے ہمارے عمل میں سستی آ جاتی ہے، ہدایت کی راہ گم کر بیٹھتے ہیں، ڈور کا سرا ہاتھ سے نکل جاتا ہے. دین کا صلہ نقد ہے، ہدار نہیں ہے، نقد ہے. عمل جو انسان کرتا ہے، عمل اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم دکان پہ جاتے ہیں تو ہم پیسے دیتے ہیں، پیسے کے بدلے میں ہمیں کچھ چیز ملتی ہے. ہم اس طرح سے یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمل کریں، عمل کے بدلے میں کچھ اور ملے گا. عمل تو یہ ہم نے کر دیا، بدلے میں کچھ اور ملے گا. جیسے آپ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، مکینک ہیں، انجینئر ہیں، دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ جو کام کرتے ہیں تو صلہ آپ کو پیسے کی صورت میں ملتا ہے، بدلہ کچھ اور ہوتا ہے. اللہ نے جو قرآن کریم میں انسان اور عمل کا تعلق قائم کیا ہے، وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ عمل کچھ ہوگا بدلہ کچھ اور ہوگا. اللہ نے جو نظام بنایا ہے ہدایت کا، اس میں انسان کا عمل خود اس کا بدلہ ہوگا. یہی عمل ہی تمہارا اجر ہے، اور عمل چونکہ یہاں کر رہے ہو تو اجر بھی یہیں پہ وصول کر رہے ہو آپ. یوں نہیں ہے کہ دہڑیاں لگا رہے اور لکھا جا رہا ہے کہ بعد میں بدلہ دیا جائے گا. وہ ثواب قیامت والا محفوظ ہے، اپنی جگہ کنفرم ہے، لیکن وہ رغبت کے لیے ہے، ترغیب کے لیے ہے، شوق بڑھانے کے لیے، ہمارے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے. لیکن اصل چیز جو ہمیں دینی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ابھی مل رہی ہے، نقد مل رہی ہے. کس طرح سے مل رہی ہے؟ کہ عمل اور انسان کا تعلق دکاندار اور گاہک کا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دکان پہ گئے ہیں، ہم نے پیسے دیے، بدلے میں کچھ ملے گا. عمل کر رہے ہیں، بدلے میں اجر ملے گا. عمل اور اجر کا تعلق دکان اور گاہک کا نہیں ہے. بلکہ اس کی میں مثال ایک اور مجلس میں بھی دی تھی، کوشش کی تھی مثال کے ذریعے بات آسان سمجھ میں آ جائے. آپ سب نے الحمدللہ اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، بلکہ آپ پرانے گھروں کو نیا بنا رہے ہیں، اور اللہ آپ کو اور بڑے گھروں کی توفیق دے انشاءاللہ. جن کے نہیں ہیں ان کے بھی بن جائے انشاءاللہ. خوب یہ گھر آپ بناتے ہیں، عمل کا تعلق اینٹ اور دیوار، اینٹ اور عمارت کا ہے. آپ جو اینٹیں لگاتے ہیں اس کے بدلے میں گھر نہیں بنتا، دیوار نہیں بنتی، بلکہ خود یہ اینٹ ہی دیوار بنتی ہے. جتنی اینٹیں آپ لگا رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو دیوار نہیں ملتی بنی ہوئی. یہ اینٹ جتنی لگاؤ گے اتنی دیوار بنے گی. ایک ٹرالی اینٹ لگائی، ایک ٹرالی کے برابر دیوار بن گئی. 2 ٹرالی اینٹ لگائی، 2 ٹرالی کے برابر دیوار بن گئی. جتنی اینٹ لگائی ہے اتنا آپ کی دیوار بن کے تیار ہو گئی ہے. انسان جب عمل کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھی عمل میں بڑی باریکیاں ہیں. موٹے موٹے عمل بھی عمل ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل بھی عمل ہیں، وہ باریک لطیف ظریف عمل بھی عمل ہیں، ذہنی عمل بھی عمل ہیں، قلبی عمل بھی عمل ہیں. یہ اشارے جو ہم کرتے ہیں یہ بھی عمل ہی کے زمرے میں آتے ہیں. یہ عمل ہمارا، یہ ہماری اپنی ذات کی عمارت کی تکمیل میں اینٹ کے طور پر لگ رہا ہے. ہم اپنے معمار ہیں. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں سمجھو کہ آپ اپنی ذات کی، انسانیت کی عمارت اور بلڈنگ بنا رہے ہیں، آپ خود بنا رہے ہیں.
ایک عمل کرتے ہو ایک ردہ لگا دیا، دوسرا عمل کیا دوسرا ردہ لگا دیا، تیسرا عمل کیا تیسرا ردہ لگا دیا، چوتھا عمل کیا چوتھا ردہ لگا دیا۔ یہاں ہدار کچھ بھی نہیں ہو رہا، یوں نہیں ہے کہ آج اینٹیں لگاتے جو کل دیوار بنے گی۔ اینٹ لگانے اور دیوار بننے میں فاصلہ بیچ میں کتنا ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی زمانہ حائل نہیں ہے۔ ابھی آپ نے عمل کیا، اتنی شخصیت آپ نے بنا لی، اتنی ذات آپ نے بنا لی، اتنی انسانیت آپ نے بنا لی۔ عمل کا اختیار آپ کو دے دیا گیا ہے کہ عمل اپنی مرضی سے کرو، اور ہر عمل، جیسے ابھی ہم ٹھیکیداروں سے مکان بنواتے ہیں، وہ بلڈنگ بناتے ہیں 2 مہینے بعد گر جاتی ہے، یعنی اس میں کھوٹ کرتے ہیں، ڈالتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، غلط ڈالتے ہیں۔ آپ خود جب بناتے ہیں تسلی کے ساتھ عمارت بناتے ہیں، زلزلے بھی اس کو نہیں گرا سکتے، اتنی مضبوط عمارت بناتے ہیں آپ۔ خوب، ہم جو عمل کر رہے ہیں، جس طرح کی بھی آپ عمل کر رہے ہیں، اسی طرح کی آپ کی ذات اور شخصیت اور انسانیت بن رہی ہے۔ یہیں پہ بن گئے آپ۔ جب مدت ختم ہوئی، جتنا ٹائم دیا گیا تھا کہ اتنی 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں، کم و بیش حادثاتی موت کو بیچ میں سے ذرا استثناء کر دیں، لیکن طبعی زندگی ہر انسان کی بیماریاں اور حادثے نکال کے طبعی عمر اتنی 60-70 سال ہے یہاں پر۔ اس 60-70 سال میں آپ نے اتنا کام کرنا تھا کہ اپنی ذات کی تکمیل کرنی تھی، اپنی شخصیت بنانی تھی، اپنی انسانیت تعمیر کرنی تھی۔ آپ اپنے معمار ہیں اور عمل مواد ہے، اس مواد کے ذریعے سے آپ اپنی ذات کی تشکیل کر رہے ہیں۔ اب جو آخر میں جا کر کھلے گا، قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں یوں نہیں کہ باہر سے ادھر سٹاک رکھا ہوا ہے، وہاں سٹور بنائے گئے ہیں، جیسے آپ جاتے ہیں منڈی میں تو وہاں بوریاں بھری ہوئی ہیں، یا کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں وہاں الگ الگ ہر چیز تیار ہے، آپ گاہک کے طور پر جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، آپ کو وہاں سے مطلوبہ چیز مل جاتی ہے۔ قیامت میں اس طرح کوئی جنت کے نام پر کوئی شاپنگ مال نہیں بنا ہوگا کہ آپ کو اس میں سے اپنی مطلوبہ پیکٹ اٹھا کے آپ کو دے دیا جائے گا، میرا اتنا عمل ہے، اتنی بوریاں میری بنتی ہیں، اتنی شیشیاں شہد کی میری بنتی ہیں، اتنے جوڑے میرے بنتے ہیں، اتنے فلاں چیز بنتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے جنت۔ جنت کا مطلب یہ نکلا کہ آپ خود وہاں حاضر کیے جاؤ گے، حاضر کر کے جو آپ نے تعمیرات کی ہیں، عموماً جب کوئی بلڈنگ بنتی ہے نا تو اس کی ربن کاٹی جاتی ہے، اوپننگ ہوتی ہے اس کی، کرتے ہیں نا، گھر جب بناتے ہیں تو اس کا افتتاح کرتے ہیں آپ۔ افتتاح کا مطلب یہ کہ بناتے ہوئے صرف مجھے پتا تھا، بنا کے میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا بنایا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ قیامت میں یہی ہوگا، یہ جو ہم بنا رہے ہیں اس کی اوپننگ ہوگی، اس کی ربن کاٹی جائے گی، اس کے ڈوریاں کھسکائی جائیں گی کہ آپ نے یہ بنایا ہے، یہ بنے ہو تم۔ اور جب وہ ڈوریاں کھسکائی جائیں گی، پردے ہٹیں گے، پھر بہت خوفناک منظر سامنے آئے گا قرآن کریم کے مطابق۔ پھر بھاگیں گے ایک دوسرے سے، فرار کریں گے۔ قرآن کی آیت ہے کہ بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ بھاگ کیوں رہے ہو؟ تم تو اتنے قریبی تھے، تم تو رشتہ دار تھے، آپس میں دنیا میں جدا نہیں ہوتے تھے، یہاں کیوں فرار ہو رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ جو اندر سے تعمیر شدہ حقیقت باہر نکلے گی، وہ اتنی خوفناک ہوگی، کوئی دوسرا اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ چونکہ ہم نے خود عمل ہی ایسا کیا ہے، بنایا ہی ایسا ہے، اپنے آپ کو بدصورت اور بدشکل اور خوفناک بنایا ہے۔ جہنم یہی جو کچھ ہم نے بنایا ہے، اس کو کھول دیں گے، یہی ہمارے لیے جہنم ہو جائے گی۔ جنت یہی جو ہم نے خوبصورت محل اپنی ذات کا بنایا ہے، اسے کھول دیا جائے گا، یہ ساری ہماری جنت ہو جائے گی۔ اور یہ یہیں پہ بن رہا ہے، وہاں صرف اس کی اوپننگ ہے، وہاں بننا کچھ نہیں ہے۔ موت تک بنا سکتے ہیں، جو ہی مرے ختم، بنانے کا کام ٹائم اوور، ختم۔ اب قبر میں بھی، ایک تو قبر کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ قبر، یہ جو زمین کا گڑھا بناتے ہیں، اس کو لحد کہتے ہیں، قبر نہیں کہتے، یہ لحد ہے عربی زبان میں۔ قبر اس
عالم کو کہتے ہیں، جیسے دنیا ہے، قبر ہے اور آخرت، یا اس کے دوسرے 2-3 نام ہیں، دنیا ہے، برزخ ہے اور آخرت، یا دنیا ہے اور دار الارواح جس کو کہتے ہیں، روح انسان کی جہاں پر ہوتی ہے اس کو قبر کہتے ہیں۔ یہ لحد، اس میں صرف جسم ہوتا ہے، یہ گل سڑ جاتا ہے۔ میت کے کپڑے الماری میں ہوتے ہیں اور میت کا جسم خاک میں ہوتا ہے، میت کی روح، اصل میت وہ قبر میں ہوتا ہے، اور یہ مرحلہ لمبا ہے۔ یہ خاک میں جو کچھ دفن کیا ہے یہ جسم ہے اس کا، یہ یہیں پہ گل سڑ جائے گا، یہاں ہڈیاں ہی ہیں۔ اب پرانی قبریں کھودیں تو اندر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بعض زمینیں ایسی ہیں جن میں جسم گلتا سڑتا نہیں ہے، یہ زمینوں کی خصوصیت ہے، یعنی جن زمینوں کے اندر ایسے کیمیکل ہیں، معدنیات ہیں کہ ان کے اندر کوئی چیز گلتی سڑتی نہیں ہے، تو وہ ہم کرامت سمجھتے ہیں۔ کسی کی میت کئی سالوں بعد قبر پھٹی یا کھولی گئی یا اندر میت سالم تھا، ہم سمجھتے ہیں ولی اللہ ہے۔ فرعون پھر سب سے بڑا ولی اللہ ہے، چونکہ اس کے جسم کی باڈی کی ممی ہزاروں سال سے پڑی ہوئی ہے، ابھی تک خراب نہیں ہوئی۔ جسم خاک میں 2 قسم کی خاک ہے۔ اب ممکن ہے بہت نیک صالح اولیاء اللہ ہوں، ایسی سرزمین میں ان کو دفن کیا جہاں پر مٹی جلدی جسم کو ختم کر دیتی ہے، اور ممکن ہے ایک بدعمل انسان کسی ایسی مٹی میں دفن ہو جہاں کیمیکل موجود ہیں اور وہ اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہیں علامتیں، یہ ویسے لوگوں کو ورگلانے کے لیے علامتیں بنائی ہوئی ہیں کہ کہاں قرآن و حدیث و سنت میں اور عقل میں کہاں آیا ہے کہ نیک وہ انسان ہے جس کی میت گلتی نہیں ہے۔ دفن اسی لیے کرتے ہیں کہ گل جائے، دفن فوراً دفن کرو، جو ہی کسی کی فوتگی ہوتی ہے رکھو نہیں، انتظار نہ کرو کسی کا۔ یہ کام ہم کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، مکروہ کام ہے۔ میت کو رکھ کر انتظار کرنا، کوئی بیرون ملک سے آ رہا ہے، کوئی دبئی سے آ رہا ہے، کوئی انگلینڈ سے آ رہا ہے، اس کے پہنچنے تک اس کا کیوں، میت کو کیوں انتظار کراتے ہو؟ اس کو میت جو ہی روح ختم ہوئی ہے فوراً غسل دو، کفن دو، اور جتنے مومنین حاضر ہیں فوراً اس کو جا کر دفن کر دو۔ یہ تمام مسالک کے فتاویٰ میں ہے، امامیہ فقہا کا یہی فتویٰ ہے، حنفی فقہا کا یہی فتویٰ ہے کہ میت کو انتظار نہ کرو، شدید کراہت ہے۔ فلاں بیٹا نہیں پہنچا، بیٹی نہیں پہنچی، فلاں نہیں پہنچا، نہیں پہنچا، پہنچ جائے گا، قبر پہ آ جائے گا۔ اب جب آئے گا آگے تو میت ہی پڑی ہوئی ہے نا، میت سے ہی سامنا ہوگا، تو میت چارپائی پہ ہو یا میت قبر میں ہو، دونوں صورتوں میں اس نے اب جب زندہ تھے ضرورت تھی اس کی احوال پرسی کی، اس وقت آئے نہیں ہیں، اب میت روک کے میت کی توہین بے حرمتی کرتے ہیں۔ ابھی یہ ملتان اسپتال میں لاشوں کی بے حرمتی کی خبر آپ سب نے سنی، وہاں پر بہت حیوانی سلوک انسانی لاشوں کے ساتھ کیا گیا اور ہو رہا ہے، لیکن اس سے بھی برا سلوک خود لوگ کرتے ہیں، یہی بے حرمتی کرتے ہیں۔ کبھی لاشیں سڑکوں پہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، احتجاج شروع کر دیتے ہیں، لاشوں کی بے حرمتی ہے یہ۔ آیا شریعت نہیں ہے آپ کی؟ شریعت سے نہیں پوچھا کہ ہم میت کو کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ آیا میت کو احتجاج کے لیے بنا سکتے ہیں ہم ذریعہ؟ میت کو روڈوں پہ رکھ سکتے ہیں ہم؟ میت کو پولیس کے سامنے کھینچا تانی کروا سکتے ہیں ہم؟ میت کو یہ سارے کام کوئی شریعت اجازت دیتی ہے؟ نہیں دیتی کوئی بھی۔ جو ہی فوت ہوا ہے اس کو فوراً، اگر ایک آدمی بھی جنازہ پڑھنے والا ہے کافی ہے، جنازے کے لیے صفیں لمبی ہونا ضروری نہیں ہے، واجب ادا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے بھی اگر جنازہ پڑھ دیا، واجبات اس کے ادا کرو۔ قبر میں جو انسان کا جسم ہے، یہ قبر بناتی اس لیے کہ گل سڑ جائے، یہاں پر مٹی کھا جاتی ہے جسم کو۔ وہ قبر روح کی ہے، عالم قبر اس کو کہتے ہیں، عالم برزخ ہے، اس میں گلتی سڑتی نہیں ہے روح۔ وہ عالم برزخ میں روح موجود ہے، روح حی ہے، حاضر ہے، اور بلکہ جسمانی پابندیاں اس کی ختم ہو گئی ہیں، اب زیادہ اس کے لیے آزاد ہے فضا، لیکن عمل نہیں کر سکتی، معمولی سا بھی عمل نہیں کر سکتی، کوئی نیکی کوئی بدی دونوں نہیں کر سکتی۔ یہ سب یہاں موت سے پہلے انسان کے لیے مجاز ہے، یہاں کر سکتے ہو آپ۔ ایک اور جو ہم جس بیٹھے ہوئے ہیں جس سمجھے سوچ میں،
وہ یہ ہے کہ ہم تو جیسے تیسے ہیں، ہم اپنی زندگی گزار کے چلے جائیں، یہ بعد والے ہمارے لیے نیک کام کریں گے، ہمیں ثواب پہنچائیں گے۔ یہ بھی تھوڑی وضاحت میں کر دوں آپ کی خدمت میں۔ بڑی امیدیں لگا کے جاتے ہیں ہم بعد والوں کے اوپر کہ یہ ہمارے لیے قرآن پڑھائیں گے، ہمارے لیے ختم رکھیں گے، ہمارے لیے لنگر کھلائیں گے، ہمارے لیے مجالس رکھیں گے، ہمارے لیے یہ نیکیاں کریں گے، وہ نیکیاں کریں گے، اور ان سب کے بنڈل یہاں سے ہمیں وہاں وصول ہو رہے ہوں گے۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہے مرنے کے بعد انسان خود کچھ بھی نہیں کر سکتا عالم قبر میں، عالم برزخ میں، لیکن انسان جو اس دنیا میں کر گیا ہے اپنا عمل، انسان کا اپنا عمل، وہ عمل اس کو پہنچتا رہے گا، لیکن دوسروں کا عمل میرے کسی کام نہیں آئے گا۔ میرا ایک ہی عمل میت کے کام آ سکتا ہے، یا اگر میں مر جاؤں تو دوسروں کا ایک عمل میرے کام آ سکتا ہے، وہ ہے دعا۔ ہم صرف میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو کچھ نہیں کرنا، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کرنی ہے کہ اس میت پر اللہ کی رحمت نازل ہو، اس میت پر اللہ کی مغفرت شامل ہو، اس میت کو اللہ بخشے، اس میت کو اللہ مغفرت فرمائے۔ ہم مومن کے لیے، میت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب دعا کے علاوہ جو آپ کام کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میت کو ڈائریکٹ پارسل جا رہا ہے، یہ قرآن فرماتا ہے کہ ایسے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ کسی کا عمل کسی دوسرے کے کھاتے میں نہیں لکھا جائے گا۔ کسی کا عمل، مثلا نیکی آپ نے کی ہے، اجر مجھے ملے اس کا، یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اس عمل میں میں بھی خود شریک نہ ہوں۔ اگر میں بھی شریک ہوا تو اس کا اجر مجھے ملے گا، لیکن یہ مکمل طور پر آپ کا عمل ہے۔ مثلا میں آج مجلس پڑھ رہا ہوں مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں مجلس کی فیس کے لیے، آپ مجلس سن رہے ہیں لنگر کے لیے، اس سے میت کو کیا میں نے پہنچایا ہے؟ میں جو فیس کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں، اس میں میت کو کیا میں پہنچا رہا ہوں؟ یہاں پر آپ، میں یہاں اس مجلس کے حاضر ہونے کی وجہ سے مثال دی ہے، یہاں ایسے نہیں ہے، نہ میں نے فیس لینی ہے، نہ آپ لنگر کے لیے آئے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں اس مجلس کی، یہ نہ کہیں کہ آپ کو مخاطب قرار دے رہا ہوں۔ یعنی عموماً جو ہمارے ذہنوں میں، یا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ قاری صاحب یا مدرسے کے طالب علم یا مولانا صاحب، تو یہ فعل مولانا کا ہے، قرآن خوانی۔ اگر اس کا اجر ہے مولانا کو مل رہا ہے، قرآن پڑھنے والے کو مل رہا ہے۔ ہم عموماً کہتے ہیں یہ جو قرآن پڑھا گیا ہے یہ سارا پیک کر کے یہ میت کو پہنچا دیا جائے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ایسے نہیں ہوتا، کسی کا کام کسی دوسرے کو نہیں پہنچا سکتے۔ البتہ وہ میت زندگی میں اگر کوئی کام کر گئے ہیں، قرآن کے بارے میں، مجلس کے بارے میں، کسی بھی نوعیت کا کوئی کام کر کے چھوڑ گئے ہیں پیچھے، وہ ان کو ملتا رہے گا۔ مثلا اگر اس میت نے ایک اچھی صالح اولاد تربیت کی ہے، یہ اولاد اس میت کا عمل ہے، اچھی اولاد تربیت کرنا، یہ اولاد جب تک کچھ کرتی رہے گی یہ اجر میت کو ملتا رہے گا، کیونکہ یہ اولاد عمل ہے، میت کا اپنا عمل ہے۔ اولاد کا عمل والدین کو نہیں ملنا، لیکن اگر والدین نے اولاد تربیت کی ہے، صالح اولاد تربیت کی ہے، تو یہ عمل ہے ان کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بیٹا تیرا لیس بأہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، یہ عمل غیر صالح ہے۔ یہ تو ظاہر عمل غیر صالح نوح کا تو نہیں ہو سکتا، نوح کا ہر عمل صالح ہے، یہ بیٹا ناصالح ہے، غیر صالح ہے۔ تو یہ بیٹا جو غلطی کرے گا یہ اس کا نقصان حضرت نوح کو نہیں ہوگا، لیکن جو بد اولاد تربیت کر کے چھوڑ گیا ہے، جو فاسد اولاد تربیت کر کے چھوڑ گیا ہے، یہ فاسد اولاد بھی اس میت کا عمل ہے۔ یہ جتنے جرم کریں گے یہ بچے، یہ سب میت کو عذاب پہنچ رہا ہوگا، چونکہ یہ انہی کا عمل ہے۔ یہ اپنا عمل جو چھوڑ گئے ہو آپ دنیا میں وہ آپ تک پہنچتا رہے گا۔ لیکن آپ یہ کہو کہ حافظ صاحب قرآن پڑھیں وہ ہمیں ملے گا، وہ حافظ صاحب کو، حافظ صاحب جس مقصد کی نیت سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر وہ
کھانے کے لیے لنگر کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان کو لنگر مل جائے گا، اگر فیس کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو فیس مل جائے گی۔ ہدایت نہ حافظ صاحب کو ملے گی نہ میت کو ملے گی، اور قرآن کے اندر ہدایت ہے موجود۔ ہم اگر ہدایت نہیں لیتے، نہ قرآن پڑھنے والے کو کچھ ملا، نہ جس کی نیت سے پڑھا گیا اس کو کچھ ملا ہے۔ یہ وہ تصورات ہیں جو ہمیں اگر درست کر لیں، ہم سمجھ جائیں کہ اللہ نے انسان کو بھیجا ہے دنیا میں تاکہ اپنی تعمیر، اپنی تشکیل خود کرے، اپنی انسانیت خود اپنے اندر ایجاد کرے۔ اس انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا دستور منشور دے دیا ہے۔ یہ جتنے اعمال صالحہ ہیں، یہ اعمال صالحہ انسان ساز ہیں۔ ان اعمال سے ہم اپنے آپ کی تعمیر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، اور ہمیں اپنے ہی اعمال ملیں گے، اور اعمال کے بدلے میں نہیں، خود عمل ہی ہمارا اجر ہوگا۔ اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں۔ ایک میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس آیت کو توجہ فرمائیں۔ متعدد آیات ہیں لیکن اس مجلس میں سب نہیں پیش کی جا سکتی۔ یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت 30 ہے۔ یہ آپ کے موبائل میں قرآن ہوتا ہے، عموماً گھروں میں قرآن ہوتا ہے، آپ اس کو وہاں ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا۔ یوم قیامت میں کیا ہوگا؟ تجد کل نفس، ہر انسان، ہر نفس قیامت میں پائے گا۔ تجد، ہر نفس خود پائے گا، دریافت کرے گا۔ کیا دریافت کرے گا؟ ما عملت، جو کچھ اس نے کیا ہے، نہ اس کا بدلہ۔ ترجموں میں عموماً مترجمین کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے مطلب کہ یہ عمل اور انسان یا اجر اور عمل کا تعلق آپس میں گاہک اور دکان والا ہی ہے، یعنی گاہک کچھ چیز دیتا ہے، دکاندار بدلے میں کچھ اور دیتا ہے۔ تو قیامت میں بھی ایسا ہی ہوگا، یا عمل صالح ایسے، ہم نماز پڑھیں بدلے میں حور ملے گی، نہ، یہ نماز خود، یہ عمل صالح، یہ خود اجر ہوگا آپ کا۔ اسی سے تو جیسے میں نے کہا نا، اینٹ اور دیوار کی مثال ہے، جو عمل کر رہے ہو اپنی دیوار بنا رہے ہو، دیوار کھڑی کر رہے ہو، جتنی اینٹیں اچھی لگائی ہیں تو اچھی دیوار بنی، معیوب لگائی ہیں معیوب بنی۔ جو عمل کیا، اگر کچرا ہے، جیسے کچھ لوگ ہیں نا کچرا اکٹھا کرتے رہتے ہیں، کباڑ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، عمل بھی اسی طرح کے ہیں۔ کچھ عمل سارے کباڑ ہی کباڑ ہیں، کچھ عمل بدبودار کچرا ہے۔ جیسے آج دن ہم دیکھتے ہیں نا، یہ جو گٹر کے فضولات ہیں، کتنے یہ لوڈر اور ٹریکٹر ٹرالیاں یہ نالا صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ خوب، یہ نالا بھی تو ایک مواد ہے۔ انسان کا عمل بھی اس کے مشابہ ہے، یعنی کچھ لوگوں نے عمر بھر کیا کیا، شخصیت کیسی بنائی، جیسے یہ نالے کے اندر پڑا ہوا لجن ہے، یہ کچرا ہے، دلدل ہے، یہی کیا انہوں نے۔ کسی نے کچرا شخصیت بنائی، کسی نے کباڑ شخصیت بنائی، کسی نے ناکارہ شخصیت بنائی۔ جو کر رہے ہو وہ بن رہے ہو آپ۔ دوسرے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، دوسرے زندگی میں یہ مدد کر سکتے ہیں، ہمیں تعلیم دے سکتے ہیں، ہمیں رہنمائی کر سکتے ہیں، ہمیں ہدایت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ توجہ کریں، یہ نقطہ جو عموماً ہمارے شعروں میں، نعتوں میں، ذاکری اور خطابت میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی بخشش کروائیں گے، سنتے ہیں، کثرت سے سنتے ہیں آپ۔ اور یہی سب کو امیدیں ہیں کہ ہم خود اپنے عمل سے تو نہیں بخشے جائیں گے، لیکن حضور کے فیض سے، حضور کے توسط سے ہم بخشے جائیں گے۔ خوب، اگر یہ ہوتا، یہ نظام اللہ کا بنایا ہوتا، تو حضور اپنی امت کو کوئی ہدایت نہ کرتے، امر و نہی نہ کرتے، ان کو یہ سب فرائض نہ بتاتے، بلکہ انہیں کہہ دیتے چپ کر کے فارغ ہو کے بیٹھ جاؤ۔ جب دوسروں کے عمل آپ کے کام آ سکتے ہیں تو میں تو نیک ہوں نا، میں تو صالح ہوں، حضور سے بڑھ کر صالح اور کون ہے؟ تو اگر ان کے اعمال ساری امت کو فائدہ دیتے تو حضور کہہ دیتے نا کہ آپ کو تھکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں عبادتیں کر رہا ہوں، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں قرآن بھی تلاوت کر رہا ہوں، میں تزکیہ بھی کر رہا ہوں، میں اللہ کی بندگی بھی کر رہا ہوں،
اور جو میرا عمل ہے وہ سارا آپ کو مل جائے گا چونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن حضور نے یہ فرمایا، تعلیمات میں ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میری امت میں سے ہے بس یہ کافی ہے اس کے لیے، اس کو میری امت ہونا نہیں، اپنا عمل اس کو بچائے گا، اپنے عمل کے اوپر بھروسہ کرے۔ یہ نہ کہے کہ میری امت میں آ گیا ہے تو اب یہ بخشا جائے گا یا میرا کوئی کام اس کے کام آئے گا، میرا عمل میرے لیے۔ حضور نے کتنے لوگوں کو کہا لی عملی و لکم اعمالکم، میرے لیے میرے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل ہے۔ قرآن کی صریح آیت ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کا جرم کسی دوسرے کے کھاتے میں نہیں لکھا جائے گا، کسی کا جرم۔ باپ نے جرم کیا ہے باپ کو سزا ملے گی، بیٹوں کو نہیں ملے گی۔ یہ پاکستان کی پولیس غلط کام کرتی ہے، بیٹا جرم کرتا ہے والدین کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیتے ہیں، تھانے میں۔ یہ ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ یہ جس کا جرم ہے اس کو سزا دو آپ۔ باپ نے جرم کیا ہے باپ مجرم ہے، بیٹا مجرم نہیں ہے۔ بیٹا نے جرم کیا ہے بیٹا مجرم ہے، باپ مجرم نہیں ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ اسی طرح قرآن کریم کا فرمان ہے کہ جس کا عمل ہے اسی کو سزا بھی، اسی کو جزا بھی اسی کو ملے گی۔ یعنی جس نے جو عمارت بنائی ہے وہ اسی کی عمارت ہوگی۔ دوسرے کی پڑوس والے نے اچھی عمارت بنائی ہے، ایک گھر میں دو بھائی ہیں، ایک کچرے سے اپنی شخصیت بنا رہا ہے، ایک عمل صالح سے اپنی شخصیت بنا۔ ایک گھر میں دو عمارتیں بنی ہیں، ایک کچرا بن رہا ہے اور ایک خوبصورت محل بن رہا ہے۔ ان دونوں کی اوپننگ ہوگی قیامت میں۔ ایک ایسا ہے جس سے سب بھاگیں گے، دوسرا ایسا ہے جس سے سب ملیں گے، آ کر گلے ملیں گے کہ شاباش کہیں گے اور آرزو کریں گے کہ اے کاش میں بھی ایسا ہوتا جیسا یہ بنایا ہے۔ بعض حسرت کریں گے کہ ہمیں لوٹایا جائے واپس۔ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے، بعض کہیں گے ہمیں دوبارہ موقع دیا جائے۔ دوبارہ کیا کرو گے؟ چونکہ پہلے سمجھ نہیں تھی، پہلے غلط فہمیاں تھیں۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ دوسروں کے کام دوسروں کے عمل ہمارے کام آئیں گے۔ اب پتہ چلا ہے کہ نہیں، اپنے عمل اپنے کام آئیں گے، کسی اور کا عمل ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اپنے اعمال کر کے ایسے جاؤ کہ آپ کو قیامت تک اس کا اجر یہاں سے پہنچتا رہے۔ لیکن یہ دوسروں کو وصیت کر جاؤ کہ آپ میرے لیے یہ کر دینا، آپ میرے لیے، جو وہ کرے گا اس کا اجر اسی کو مل جائے گا۔ ہم دعا کریں گے تو ان کو ضرور ملے گی۔ دعا اللہ سے کرنی ہے کہ اس میت کی غلطیوں کو اللہ معاف کر دے، اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، اور اپنی رحمت کے طفیل اللہ اس کی بخشش کرے۔ یہ دعا اس کے بڑے کام آئے گی۔ دعا زندہ لوگوں کے بھی کام آئے گی اور دعا میت کے بھی کام آئے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ آپ کے عمل اپنے لیے، میت کے عمل میت کے لیے۔ میت نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا زندگی بھر، اس کے لیے اب بیٹا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، وہ ہر جمعرات کو قرآن خوانی کرا رہا ہے۔ خوب اس قرآن خوانی کا اس میت کو اجر نہیں مل رہا، یہ قاریوں کو یہی دنیا میں ہی مل رہا ہے جس کے لیے وہ کر رہے ہیں، یا بیٹے کو شہرت مل رہی ہے یا بیٹے کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ آپ قیامت کے دن پائیں گے جو کچھ آپ نے کیا ہے محضرن ما عملت من خیرن محضرن، جو کچھ آپ نے اس نفس نے اس دنیا میں کیا ہے قیامت میں اس کو حاضر پائے گا۔ وما عملت من سوء، اور جو برا کیا ہے وہ برائی پائے گا، نہ اس برائی کی سزا پائے گا، خود وہ برائی پائے گا۔ وَتَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، اور اس وقت جب یہ عمل اپنا خود پائے گا، حاضر پائے گا وہاں پر، اس وقت یہ چاہے گا، اس کی خواہش یہ ہوگی کہ اے کاش میرے اور اس عمل کے درمیان بہت فاصلہ ہوتا، طولانی فاصلہ ہوتا، اتنا فاصلہ کہ یہ عمل مجھے نظر نہ آئے اور میں اس عمل کو نظر نہ آؤں، اتنا دور ہوتا وہ عمل جو زندگی بھر کرتا رہا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور پھر جو بہت ہی واضح آیت موجود ہے اس مضمون کی کہ آپ کو اپنا عمل ہی ملے گا اور عمل کا بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ خود عمل آپ کو جزا کے طور پر اور سزا کے طور پر ملے گا، وہ سورہ مبارکہ زلزال یا سورہ زلزلہ کی آیت ہے جو آپ سب کو یاد ہے، حفظ ہے، آپ پڑھتے ہیں، نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں اور ویسے بھی اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ زلزال یہ
99 نمبر سورہ ہے قرآن کریم کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اب اس پہ بعض ذاکروں نے عجیب و غریب وہ کیا ہوا ہے، اس آیت کے ساتھ کھیلتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں اور مومنین کے سامنے کرتے ہیں۔ مجھے افسوس بہت ہوتا ہے کہ یہ جوہلا جو ممبروں پہ بیٹھتے ہیں، یہ مومنین کی موجودگی میں یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ کیا آیت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ بارکہ سنی ہوں گی آپ نے یہ گفتگو ساری۔ وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم۔ یہ وہ دن ہے، پہلے اس کی کیفیت ہے، زلزلہ زمین میں آئے گا، پھر اس کے بعد زمین اپنے راز اگلے گی، جو کچھ اس کے اندر پنہان ہے یہ سب کچھ باہر نکال دے گی، اور اس وقت انسان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ انسان پیش کرے گا۔ پھر سارے انسانوں کو اشتاتن، مختلف لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یصدر الناس اشتاتن، گروہ گروہ، دڑا دڑا، تمام طبقات قیامت کے اندر حاضر کر کے کیا کرائیں گے؟ لیروا اعمالہم، ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، نہ اعمال کا بدلہ، اعمال کا صلہ، خود اعمال دکھائے جائیں گے۔ اور کتنی دقت ہوگی اعمال کے دکھانے میں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، یرا ہو، یہ یرا ہو ضمیر اس خیر کی طرف جاتی ہے یا عمل کی طرف جاتی ہے۔ جو بھی مسقال برابر، ذرہ برابر، یہ مبالغے کے دو لفظ ہیں۔ مسقال یعنی بہت چھوٹی چیز، اور ذرہ تاکید کے لیے اور چھوٹی چیز، یعنی عمل ہم نے کیے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے عمل کیے ہیں، بڑے بڑے عمل کیے ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے عمل کیے ہیں یہ بھی ضائع نہیں ہو رہے، کہاں ہیں آپ کے؟ اپنی ذات کے اندر محفوظ ہو رہے ہیں، وہ اینٹیں بن کر لگے ہوئے ہیں وہ آپ کے ردے میں۔ اور جب آپ کو اپنا نظارہ کرایا جائے گا قیامت میں، آپ کو خود اپنی شخصیت دکھائی جائے گی۔ لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ جو ذرہ برابر شر کیا ہے وہ بھی خود شر دیکھو گے، وہ عمل دیکھو گے، اور اسی سے تمہاری ذات بنی ہوئی ہوگی، اور وہی تمہارا عذاب بن جائے گا۔ یہ جو آج لذت ہے یہ وہ اس دن تمہارے لیے عذاب بن جائے گی۔ ابھی بھی عذاب ہے لیکن اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، ہمیں فکر نہیں ہے۔ اب اس آیت کے متعلق میں ایک آخری نقطہ کہہ کے مجلس تمام کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بدو آیا، اعرابی، جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، بھیڑ بکریاں جانور پالتے ہیں، اور کسی ایک جگہ یا ٹھکانہ نہیں ہوتا، کبھی اس آبادی میں، کبھی اس آبادی میں، کبھی اس نہر کے کنارے، کبھی اس چشمے کے کنارے جا کر بدلتے رہتے ہیں موسم کے مطابق۔ ظاہر ہے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ یہ کسی سے پڑھیں سیکھیں۔ ابھی بھی ہیں بادیہ نشین بدو آپ کے آبادیوں میں ہیں، بچوں کو اسکول نہیں پڑھاتے، خود نہیں پڑھتے، کوئی ہدایت کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس وقت اس سے بھی زیادہ بری حالت تھی۔ یہ شخص آیا، مسلمان ہوا، لوگوں سے سنتا تھا اچھی اچھی باتیں، تو اسے احساس ہوتا تھا کہ یہ سب کچھ رسول اللہ سے سیکھے ہیں تو میں بھی جاؤں، میں بھی حاصل کروں جا کر۔ شوق چڑھا اس نے، وہ اپنی بھیڑ بکریاں ریوڑ کسی کے حوالے کر کے تھوڑی دیر کے لیے، چند منٹ کے لیے حضور کی خدمت میں آیا مسجد النبی میں، اور آ کر کہہ دیا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ریوڑ تنہا ہے، لاوارث ہے، اور مجھے پہنچنا ہے واپس، میں دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں نے وہی حدیث کا مضمون بیان کر دیا ہے زیادہ وقت لگا کر۔ وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے ایسی بات بتائیں کہ مجھے دین اپنا سمجھ میں آ جائے، میں نے کرنا کیا ہے۔ تو حضور نے اس کو یہی آیت بتائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ یہ آیت پڑھی اس کے سامنے، یہ دو آیتیں۔ تو وہ کہنے لگا بس سمجھ گیا، میں ساری بات سمجھ گیا ہوں، اور سلام کر کے شکریہ ادا کر کے
دست بوسی کر کے رخصت ہو گیا اپنے کام میں۔ وہ جو پرانی بڑی سینئر کلاس تھی صحابہ کرام کی، جو عرصے سے رسول اللہ کے ساتھ تھے، ان کو بڑا عجیب لگا اس بدو کا کام، کہ یہ آیا ہے ابھی پہلے دن آیا ہے، اس سے پہلے نہیں آیا تھا، ابھی آیا ہے، وقت بھی نہیں ہے، جلدی جلدی میں آ کے پوچھا۔ حضور نے اس کو ایک آیت 2 آیتیں سنا دی ہیں، اور یہ مطمئن ہو کے کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں سب کچھ جو سمجھنا تھا۔ تو ان کے چہروں پہ تبسم، تنزیہ قسم کا سوالیہ تبسم آیا۔ ہوتا ہے کبھی کسی پر انسان ہنستا ہے، اس کی تحقیر کے لیے، اس کی حقارت کے لیے ہنستا ہے دوسرے انسان پر، اس طرح کا ایک حضور نے ان کے چہروں پر دیکھا تبسم، تو محسوس کر لیا کہ انہیں بات صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی، تو حضور نے اس کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں فرمایا لقد رجع الرجل فقیہا، یہ فقیہ دین بن کے جا رہا ہے، یہ دین کا فقیہ بن کے جا رہا ہے۔ کس طرح سے؟ اس لیے کہ اصل راز رمز حضور نے بتا دی کہ بھائی معاملہ یہ ہے، ذرہ برابر عمل کرو گے یہ عمل دیکھو گے قیامت میں، اور ذرہ برابر شر کرو گے یہ عمل دیکھو گے قیامت میں، نہ کہ اس کے بدلے میں کچھ، یہ خود یہ عمل دیکھو گے۔ بس سمجھ گیا کہ اگر یہ کرنا ہے تو پھر اب میری ذات میں ذرہ برابر شر نظر نہیں آئے گا، کہ میں اپنی عمر میں اب ذرہ برابر شر نہیں کروں گا، چونکہ اب مجھے پتہ چل گیا جو میں کرتا ہوں وہ ہوا میں اڑ نہیں جاتا، وہ میری ذات میں محفوظ ہو جاتا ہے، سب میری ذات میں جمع ہو رہا ہے، سب کچھ جمع ہو رہا، اور یہی مجھے وہاں دکھایا جائے گا، اور دکھا کر پھر اب آیات متعدد ہیں اس بارے میں، 20 آیات ہیں جو اس حقیقت کو بیان کر رہی ہیں کہ انسان کا عمل انسان کو بناتا ہے، انسان کی تشکیل انسان کا عمل کرتا ہے۔ ابھی تک جو ہم نے زندگی گزاری ہے، جو کچھ کیا ہے وہی ہماری حقیقت ہے، اور اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور اس کے ساتھ جوڑ لیں مطلب، کہ اگر یہاں آ کر توجہ نہیں تھی، آج فرض کریں میری توجہ آ گئی، مجھے حقیقت سمجھ میں آ گئی، تو یہ جو پہلے جو بنا چکا ہوں، یہ کباڑ بنا چکا ہوں، یہ جو شخصیت بن چکی ہے لاپرواہی کے ساتھ، اس کا کیا بنے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور توفیق، رحمت خاص اپنی مقرر کی ہے، اور وہ ہے توبہ۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ یہ ساری عمارت صفر کرو، زیرو، دوبارہ نئے سرے سے بناؤ۔ ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے یہ لفظ زبان پہ جاری کیا، استغفر اللہ، اس نے حضور کے امیر المومنین کے سامنے کہا استغفر اللہ۔ حضرت نے اس کو ڈانٹ کے کہا کہ ویحک، تجھ پر پھٹکار ہو، تو مر جائے، مر جانیا، اس کا صحیح ترجمہ آپ کی زبان میں صحیح بنتا ہے مر جانیا۔ تجھے پتہ ہے مل استغفار، استغفار کیا ہے؟ تو سمجھتا ہے یہ لفظ زبان سے نکال دینا یہ استغفار ہے؟ 7 مرحلے، یہ نہج البلاغہ میں ہے، 7 مرحلے امیر المومنین نے توبہ کے اور استغفار کے بیان کیے۔ استغفار یہ ہے کہ جس راہ پر ہے، جس حالت میں ہے، اس سے لوٹ آ، واپس آ جا، اس سے یو ٹرن لے لے، تو اس راہ پہ نہیں جانا۔ جو کیا ہے اس پہ ندامت اختیار کر، جو کیا ہے اس سب کو دھو دے، صاف کر دے۔ ایک مرحلے میں امیر المومنین نے 7 مرحلوں میں سے ایک مرحلہ یہ بیان کیا ہے کہ اس معصیت، گناہ اور غفلت کے زمانے میں تیرا جو گوشت بنا ہے، جسم بنا ہے، یہ سارا پگھلا، سب پگھل جائے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اطاعت کے اندر دوبارہ اپنے جسم کی دوبارہ پرورش کر، یہ توبہ ہے۔ سادہ زبان سے صرف استغفر اللہ نہیں ہے توبہ۔ خوب، یہ اگر حضور کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اسے صرف ایک آیت سنتا ہے، وہ عرب تھا، اسے بات سمجھ میں آ گئی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خوب، ہم بھی کیوں نہ وہی طریقہ جو حضور نے ہمیں ہدایت کے لیے بتایا ہے،
ائمہ ہدیٰ نے بتایا ہے، بزرگان نے، اولیاء نے بتایا ہے، اس کو لے کر ہم بھی شروع کریں۔ اگر آج تک غافل تھے تو آج سے شروع کر دیں، اسی لحظے اسی مجلس میں عہد کر لیں کہ ہم نے وہ سب کچھ پچھلا دھونا ہے، صاف کرنا ہے، اور اطاعت خدا میں اور قرآن کی اور اہل بیت کی ہدایت کی روشنی میں اپنی دوبارہ تربیت کرنی ہے، دوبارہ اپنی شخصیت بنانی ہے۔ اور یہ شخصیتیں ہیں عزیزان من جو ائمہ اطہار چاہتے ہیں، جو اہل البیت چاہتے ہیں۔ یہ جو آپ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ سنی ہوئی ہے، ماجرائے کربلا، امام نے ایک دعوت عام دی، تمام اہل مکہ، تمام اہل مدینہ، تمام اہل کوفہ، تمام اہل بصرہ، مصر، فلاں، ہر ایک کو دعوت دی۔ لیکن اس دعوت میں کتنے افراد آئے؟ ابن عاصم کوفی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کل 82 افراد امام علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے، یعنی اپنا خاندان سارا۔ اور جب مکہ میں 4 مہینے امام رہ کر ایام حج گزار کے مکہ سے گئے تو ابن عاصم کے بقول یہی 82 افراد تھے، ایک فرد ان میں سے اضافہ نہیں ہوا۔ اور پھر جب آگے گئے، اب آگے دونوں قسم کی روایات ہیں، جو ساتھ تھے ان میں سے کچھ کم ہو گئے اور جو نہیں تھے وہ کچھ شامل ہو گئے، اور پھر کربلا اور عاشور تک یہ ہستیاں، یہ شخصیات پہنچی۔ چھانٹی ہو جاتا ہے آدمی عزیزان، ورنہ حج پہ تو بہت جمعیت تھی، کثیر جمعیت تھی، اس کثیر جمعیت میں سے کوئی بھی شامل نہیں ہوا۔ جیسی ان کی اپنی تربیت تھی ویسا ان کا عمل بھی تھا۔ وہ جو کربلا میں پہنچے، جیسی ان کی تربیت تھی ویسا ان کا عمل بھی تھا۔ اور اس میں سے خوبصورت ترین جو مناظر ہیں وہ جنہوں نے توبہ کی، خصوصاً حر، حضرت حر، توبہ کا بہترین نمونہ، اعلیٰ ترین نمونہ کربلا میں ہمیں حضرت حر کی شخصیت، اور حضرت حر نے جو کچھ کیا تھا وہ معمولی کام نہیں تھے۔ جو جرم سرزد ہوا وہ غیر معمولی جرم تھا۔ حر نے امام حسین علیہ السلام کو روکا، حر نے امام کا لشکر اس صحرا میں پہنچایا، حر نے محاصرہ کیا، یہ سارا کچھ حر کر کے، اور پھر جب توجہ آئی، اللہ نے وہ عنایت کی، سمجھ میں آ گئی کہ میں کس راہ پر جا رہا ہوں، تو پھر اللہ نے توفیق بھی دے دی، اور حر آئے اور امام سے آ کر پہلا سوال یہی کیا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اندازہ تھا نا میں نے کیا کیا ہے۔ ہم میں کوئی ہے ایسا جس نے اتنا بڑا جرم کیا ہو؟ آل رسول کے ساتھ اس طرح جس نے بے حرمتی کی ہو؟ آل رسول پہ اتنا نہیں ہے کوئی، یقیناً نہیں ہے۔ ہم سے سارے گناہ ہوئے ہوں گے لیکن یہ جرم ہم نے نہیں کیا ہے۔ عزیزان، اگر یہ جرم بھی کسی سے سرزد ہو جائے اور وہ رب کریم کی بارگاہ میں آ کر امام حسین کے سامنے جھک جائے آ کر اور توبہ کرے تو خدا اس کی بھی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اور حر نے تقاضا کیا کہ اگر میں بخشا گیا ہوں تو علامت دیں مجھے، علامت یہ ہے کہ سب سے پہلے شہادت کی مجھے بشارت دیں، اور امام نے وہ قبول کی، اور کربلا میں حر نے پہلے شہادت نصیب ہوئی۔ عزیزان، اللہ کا فرمانا ہے کہ خدا کو ساری عمر اطاعت کرنے والوں سے زیادہ وہ پسند ہیں جو ایک مدت تک غلطیاں کرتے رہے لیکن آخرکار توبہ کر کے میری بارگاہ میں واپس آ گئے ہیں۔ وہ خدا فرماتے ہیں مجھے بہت پسند ہیں۔ وہ جو بہک جاتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں اور پھر لوٹ کر میری طرف آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ ہم آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا اپنے لیے بھی کرتے ہیں کہ پروردگارہ، ہم نے ہدایت پانے میں جو کوتاہی کی ہے اسے درگزر فرما، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں پروردگارہ ان کی بخشش عطا فرما، ہمیں توبہ خالص، توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما، ہمیں استغفار حقیقی جو امیر المومنین نے تعلیم دی ہے اس کی توفیق عنایت فرما۔ خدا بندہ ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما اور ہمیں اپنی اطاعت و بندگی کی توفیق عطا فرما۔
جو مرحومین اس دنیا سے رحلت کر گئے، بالخصوص جن کے لیے یہ مجلس منعقد ہے، حاضرین کے خاندان سے جو مرحومین ہیں اور بانیان مجلس کے مرحومین، پروردگارہ ان سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ ان کی نیک صالح اولاد کو اپنے والدین کے عمل صالح کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ موت آنے سے پہلے پہلے ہمیں موت کے مرحلے کے لیے آمادگی کی توفیق عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ملک الموت جب آئے تو اس سے پہلے ہم توبہ کر کے حر کی طرح اپنی توبہ قبول کروا چکے ہوں۔ پروردگارہ یہ توفیق ہم سب کو عنایت فرما۔ خدا بندہ جو مومنین کسی درد مصیبت میں مبتلا ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو ظلم و ستم کا شکار ہیں انہیں ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملت پاکستان کے اندر محبت و الفت قائم فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عنایت فرما۔ مرحومین جن کی مجلس برپا ہے، حاضرین کے مرحومین، جملہ مومنین مومنات، شہداء اسلام اور امام شہداء امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔